بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ذوالفقار علی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ، جس میں ہمارے مہمان ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور کالم نگار ہیں جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ آج کچھ امپورٹنٹ جو موضوعات ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس موضوع کا بھی انتخاب کریں، ایک تو اس کا انتخاب عوامی رائے سے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو تحقیق ہے اس کو مکمل کر لیا جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ آج 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے تحقیق کی، جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ بتائیں کہ منشیات کا ایک کیس ہوا ہے جس میں سیشن جج راولہ کوٹ جو ہیں انہوں نے کوئی بڑا تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور بڑی اس کی دھوم دھام ہے۔ یہ بتا سکتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں، کون سے جج صاحب ہیں یہ اور کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طویل غیر حاضری کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ مناسب سمجھا کہ اب آپ کو قومی ایشوز پر، عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے، اور آپ چونکہ مستقل میزبان ہیں، حالانکہ آپ کو مہمان بننا چاہیے اور اپنی آراء جو ہیں ان سے، اپنی جو اوپینین ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی نظر میں صاحب رائے شخصیت ہیں آزاد کشمیر کی۔ تو جس موضوع پر آپ نے بات کرنے کے لیے میری توجہ مبذول کروائی ہے، یہ آج کل منشیات کا ایشو آپ کو پتہ ہے کہ بہت چل رہا ہے، ہر طرف چل رہا ہے۔ پولیس والے جو ہے نا وہ بہت سرگرم ہیں منشیات کے خلاف۔ تو راولہ کوٹ میں ڈسٹرکٹ و سیشن جج صاحب ہیں فیصل مجید صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے منشیات کے کیس میں گرفتار ملزم جو ہے علی جاوید، اس کو بری کیا ہے، اور جن پولیس اہلکاروں نے اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا تھا، چالان پیش کیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ واہ، زبردست ہو گیا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو علی جاوید ہے یہ طالب علم ہے۔ 28 جون 2025 کو پولیس والوں نے چھوٹا گلا جو راولہ کوٹ کے قریب علاقہ ہے، وہاں زیر تعمیر جو پنچ یونیورسٹی کیمپس ہے، وہاں سے اس کو گرفتاری ظاہر کی اور اس پر 1020 گرام جو ہے وہ چرس ڈالی گئی۔ اب یہ ایک خاص بات یہ ہے آپ کو سمجھنے والی جو ہے نا لوگوں کی توجہ کے لیے، کہ پولیس جب منشیات کسی پر ڈالتی ہے تو 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب سے یہ 9C کا قانون آیا کہ 9C جو ہے نا قابل ضمانت ہے، اور پولیس والے پہلے بارگیننگ کرتے ہیں، اگر کسی سے کم مقدار میں منشیات برآمد ہوتی ہے تو وہ اپنا کیس مضبوط بنانے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے 9C کا خوف دیتے ہیں، اور جو ڈیل ہو جائے تو پھر اس کی جو FIR میں جو مقدار ہے وہ 1000 گرام سے کم ڈالتے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہو، مطلوبہ پیسے نہ دے سکے ملزم، تو پھر اس پر 1000 سے کچھ گرام فالتو ڈال کر تاکہ اس کی ضمانت نہ ہو۔ یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے، اور اس میں جو استغاثہ ہے وہ اپنے الزام جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا ہے، اور عدالت نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد، گواہان کے بیانات جو ہے نا وہ ان کو پرکھنے کے بعد جو ہے نا وہ حکم دیا ہے کہ جو اس کیس میں جو سب انسپکٹر صاحب تھے وقاص بشارت صاحب، اور تفتیشی صاحب جو ہیں یہ محمد شبیر صاحب، ان کے خلاف SSP راولہ کوٹ کو کارروائی کا حکم دیا ہے، اور باضابطہ طور پر کہا ہے جی کہ 193 ضابطہ فوجداری جو ہے آزاد کشمیر میں جو نافذ، اس کے دفعہ 193، 211 اور 182 اور CN SA 26۔ اچھا، اس کے تحت عدالت کارروائی کر سکتی ہے نا؟ جی، عدالت نے شروع کر دی۔ ٹھیک، عدالت نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور SSP کو کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی ہے۔ نوجوان جو ہے تقریباً 9-10 ماہ تک جو ہے وہ گرفتار رہا، اور جب 10 ماہ اپنے بندے کو جو ہے نا جیل میں رکھا۔ آج کل آپ ذرا دیکھیں نا کہ مظفر آباد پولیس نے بھی اس طرح کی کارروائی شروع کر رکھی ہے جی، کہ ایک ملزم ہے جو مظفر آباد میں بڑا مشہور ملزم ہے منشیات کے حوالے سے، جب کوئی کارگزاری نہیں ہوتی تو بطور نیازی پر کیس ڈال دیا جاتا ہے جی کہ اسے 500 گرام یا 700 گرام چرس برآمد ہوئی، اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ 30 سے زائد مقدمات اس کے خلاف درج ہیں، ہر بار پولیس برآمدگی کرتی ہے، اور کیس اتنا کمزور بنایا جاتا ہے کہ اس کی ضمانت پہلی تاریخ پر ہو جاتی ہے۔ اور پولیس کے لیے یہ جو کیس ہے، یہ جو راولہ کوٹ والا کیس ہے، یہ جو ہے نا اس کو بنیاد بنا کر ایک مضبوط کیس بنانے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے کہ منشیات کے کیسوں میں کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ملزمان ہیں، جو منشیات فروش ہیں، ان کو جو معاشرے کے یہ ناسور ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور پولیس اگر ان کے لیے جو ہے نا ذاتی انات کی بنیاد پر کسی کے خلاف کیس بناتی ہے تو اس کی تو بالکل حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ جو پولیس ملازمین ذاتی انات کی بنیاد پر لوگوں کو منشیات کیسوں میں جو ہے نا وہ نامزد کرتے ہیں، یہ یا ان کو گرفتار کر کے اپنی کارگزاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں،
موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں لاہور سے آئے ہیں، یہ ملک لیاقت علی صاحب، وہ اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں اور روزانہ بڑے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ آزاد کشمیر پولیس جو ہے وہ یہ اس علاقے کی پولیس نہیں ہے، یا کسی یورپی علاقے کی پولیس ہے، لیکن عملاً صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. تو آزاد کشمیر جو ہے نا یہ ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہے نا اس میں بہتری نہیں لا جا سکتی، عملاً جو ہے نا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہاشمی صاحب، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوئی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی سال 2 سال پہلے جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے لیاقت شاہین صاحب، انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اور اس میں جو پٹیشنر تھا اس کے اوپر جرمانہ کیا تھا، اور جرمانہ یہ کہہ کے انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو کیس یہاں پہ دائر ہوا ہے یہ غلط دائر ہوا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو عادی مقدمہ باز ہیں، جو جعلی مقدمے ہیں، ان کا کم از کم خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. پھر آگے نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ میں اس نے اپیل کی، اس کا کیا ہوا. لیکن اگر عدالتیں اس طرح کے دبنگ فیصلے دیتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ایف آئی آرز ہیں یا یہ جو جعلی کیس ہیں، یا کسی کہتے ہیں نا کہ کسی چھوٹے کو دبانے کے لیے طاقت یا دولت کا استعمال کیا جائے، تو اس سے خاصا فرق نہیں پڑ جائے گا. دیکھیں یہ احتساب جو ہے نا یہ ہر سطح پر ضروری ہے. احتساب جو ہے نا وہ جب تک احتساب نہیں ہوتا اس وقت معاشرے میں توازن قائم نہیں ہوتا. آپ نے ایک جرم ختم کرنا ہے، ایک جو وبا ہے یا ایک جو عادت ایسی پھیل رہی ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منشیات کا آزاد کشمیر کے اندر داخلہ ناممکن بنا دیں. پولیس اگر چاہے تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. سب آپ کو پتا ہے کہ منشیات آزاد کشمیر کے اندر داخل کیسے ہوتی ہے. آپ جو ہے نا یہ پرچون فروش جو ہے ان کو پکڑتے ہیں، اپنی کارگزاری بناتے ہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں، مجھے بالکل نہیں پتا آزاد کشمیر میں منشیات کیسے داخل ہوتی ہے، یہ تفصیلات آپ بتا دیں کہاں سے آتی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر منشیات کیسے آتی ہے، اگر کوئی منشیات استعمال کرنے والا جو ہے نا اسے پوچھیں تو وہ پوری تفصیلات پولیس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پولیس کو سب پتا ہے. پولیس جو اپنی منشیات پکڑتی ہے تو وہ ایک آج کل جو سوشل میڈیا پر فوری طور پر جو ہے نا متعلقہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ تصویر ڈال دیتے ہیں جی کہ اتنی منشیات پکڑی گئی. آج دن تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس نے جتنی پکڑی گئی مقدار ہے کبھی اصل وہ ظاہر نہیں کی. اچھا، ماضی میں اس کو تلف کیا جاتا تھا، سامنے میڈیا کے سامنے جلایا جاتا تھا، کتنے عرصے سے یہ نہیں جلی ہے؟ طویل عرصہ ہو گیا جی. مظفر آباد میں زلزلے سے پہلے ایک دفعہ جب بڑی مقدار میں منشیات جلائی گئی تھی، اس کے بعد منشیات کا کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس والے جو ہے نا وہ بار بار پولیس والوں کا ذکر آتا ہے، یہ جو مالخانہ ہوتا ہے وہاں سے منشیات جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. ایرانی کے کیس میں نشاستہ بھی نکلتا ہے. جو لیبارٹری رپورٹ آنے سے پہلے جو ہے نا وہ پولیس والوں کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کوالٹی کی چرس ہے یا اعلیٰ کوالٹی کی شراب ہے. لیبارٹری رپورٹ کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ہاشمی صاحب آپ مبارکباد دیں ان جج صاحب کو. جی جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ ہے. یہ جو پولیس والوں کے لیے اس کیس کو بنیاد بنانا چاہیے، اور جو دیگر جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں جو معاشرے کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے. جج صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے اور اس کے دور رس اثرات ہونے ہیں. اچھا، آزاد کشمیر میں 13ویں ترمیم کے خلاف سرگرمیاں جاری ہیں، عدالتوں میں ہو رہا ہے. یہ مطلب 8-10 سال کے بعد اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں جی، جب یہ 13ویں ترمیم ہوئی تھی تو کچھ معاملات اس میں جو ہے نا باوجلت جو ہے نا وہ کچھ معاملات اس میں شامل ہو گئے تھے. اب جب 8 سال کے بعد جو ہے نا مسلم کانفرنس کی جانب سے جب اس 13ویں ترمیم کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تو اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ جب یہ کیس عدالت میں ہے تو اس پر ہم بات کریں. مسلم کانفرنس کا جو سیاسی طرز عمل ہے وہ بہرحال جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ ان کو اس ترمیم کی میں کیا ایسی خرابی نظر آتی ہے. صدر عتیق صاحب صدر مسلم کانفرنس ہیں تو وہ مسلم کانفرنس دعوے دار ہے یہ سارا نظام دینے کی. آزاد کشمیر کے اندر جو پارلیمانی جمہوری نظام ایکٹ 1974 کے تحت نافذ ہے، یہ مسلم کانفرنس دعوے دار ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جدوجہد کی ہے. تو اب یہ 13ویں ترمیم کے ذریعے کیا غلط ہوا؟ جو اس میں نقائص ہیں پہلے ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی. اسمبلی کے اندر کے ایک پرائیویٹ بل جو ہے نا وہ پیش کر سکتے تھے جی کہ 13ویں ترمیم میں یہ چیزیں غلط ہیں وہ ٹھیک کی جائیں. لیکن ایسا کچھ نہ کر کے اس وقت ایسے وقت میں جبکہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 13ویں ترمیم ختم کرنے کے حوالے سے مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کے حوالے سے مطالبہ کر رکھا ہے، اور 13ویں ترمیم نے مہاجرین کی سیٹوں کو آئینی تفویض دیا ہے، اور صدر عتیق صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ پوری 13ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے. نہیں، لیکن ہاشمی صاحب اسی کے اوپر ایک پہلے ایک کیس ایک ریٹ جو ہے وہ عدالت سے اس کی استدعا مسترد بھی ہو چکی ہے نا. یہ دوسری ان کے پاس گئی ہے. تو جہاں قانون کا معاملہ ہو وہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن جہاں آئین کے اندر پروویژن موجود ہو کسی چیز کی، اور اگر آئین میں کہیں پابندی ہوئی کہ عدالتیں اس آئین کے اوپر سماعت نہیں کر سکتی تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا مسلم کانفرنس کے لیے. صورتحال سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. عدالتوں کو خام خواہ امتحان میں ڈالنا، ان کو اضافی قوم کا بوجھ جو ہے نا 21 تاریخ کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور اس دن جس دن اس کیس کی سماعت ہوگی باقی سارے کیس جو ہے نا وہ زیر التوا ہو جائیں گے. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب بات ہے
کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں اپنا کام سیاسی لوگ اپنا کام خود کریں، اپنے پلیٹ فارم پر کریں، عدالتوں کو اس میں نہ گھسیٹیں. نہیں، پوری ترمیم کو چیلنج کرنے کی بجائے اسپیسیفک جو چیزیں غلط ہیں اس میں وہ بل اسمبلی میں پہلے لے کے پہلے نشاندہی تو کریں نا آپ کہ یہ معاملہ ہمیں اس پر اعتراض ہے. جب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ترمیم ہو رہی تھی تو سردار عتیق صاحب اس پروگرام میں اس اجلاس میں غیر حاضر ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے بات کی نہیں، جب موقع تھا تو آپ غائب ہو گئے. اب کیا ہے مسئلہ؟ اچھا یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے جو خواہشمند ہیں انہوں نے درخواستیں تو دے دی ہیں. دیکھیں پارلیمانی بورڈ مسلم لیگ نون کا بن گیا ہے، اس کا اجلاس بھی جو منگل کے روز مری میں طلب ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور جو نہیں جن لوگوں کو نہیں ملیں گے ٹکٹ، اگلا مرحلہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جلدی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کا اعلان ہو رہا ہے، تو اب آگے یہ ہے کہ جو وہ لوگ مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے، جن کو پتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب جو ہے نا وہ اس کوشش میں ہیں کہ ایسے لوگ جن کو مسلم لیگ نون ٹکٹ نہیں دے گی اور ان کا تعلق راجپوت برادری سے ہو تو وہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی آفر کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار نہیں ہیں. تو راجپوت برادری کے اندر یہ جو ہے نا میرپور اور بمبر کے اندر یہ تاثر موجود ہے جی کہ وہاں راجپوتوں کو ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں، حالانکہ اکثریت وہاں جاٹ اور گجر برادری کی ہے. بہرحال راجپوت بھی مقابلے میں ہیں. تو اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ ایک سابق بیوروکریٹ ہیں امجد پرویز صاحب، وہ اس حوالے سے سرگرم ہیں. بہت سارے لوگوں کو وہ ملاقاتیں کروا چکے ہیں فیصل راٹھور صاحب کے ساتھ. فیصل راٹھور صاحب جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر میرپور ڈویژن کے جو راجپوت ہیں ان کو بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بغاوت کریں اور الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کریں. ایسی ایک اور کوشش بھی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ نہیں ملیں گے انہیں کسی اور جماعت میں بھی جگہ دی جا سکتی ہے. اس حوالے سے سابق وزیر اعظم آپ کے دوست انوار الحق صاحب بھی جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نون ٹکٹ جاری کرے، اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملیں گے وہ پھر بہت سارے لوگ ایسے دستیاب ہوں گے جو مختلف جماعتوں میں جا سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں تو یہاں پہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ رہیں؟ بالکل. پاکستان میں جو حکومت قائم ہے مسلم لیگ نون کی حکومت بظاہر قائم ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی اس میں پوری طرح شامل ہے اور پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی. یہاں بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اگر نظام کو چلانے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں یہ اس خطے کے لیے، اس خطے کے عوام کے لیے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں. ریشہ دوانیوں کے بجائے جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ کچھ معاملات جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. اچھا ہاشمی صاحب، آزاد کشمیر میں ایک اعلان ہوا تھا کہ 10 مارچ کو 5G شروع کریں گے، بڑی خبریں چلی تھیں، بہت رولا ہوا تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ شروع ہو گیا؟ دیکھیں یہ اس حوالے سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اس میں تفصیل بتائیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جی کہ 10 مارچ سے جو ہے وہ 5G سروس جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بڑی امید دلائی گئی تھی. لیکن اب پتہ چلا ہے جی کہ جو اسپیکٹرم جس کی نیلامی ہوئی ہے اس میں کسی بھی کمپنی نے آزاد کشمیر کے لیے اپلائی نہیں کیا. تو 5G کے لیے جی بی اور آزاد کشمیر دونوں کے لیے کسی نے اپلائی نہیں کیا. تو اب یہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا ایس سی او پر یہ بوجھ ہے کہ ایس سی او اپنے وسائل سے جو ہے نا وہ 5G کی سہولت میسر کرے گا. ایس سی او کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور یہ جو ٹیلی کام سیکٹر میں کام کرنے والی سیلولر کمپنیاں ہیں وہ پیسہ تو سمیٹ رہی ہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ذرا مزید تفصیل بتا دیں. بتاتا ہوں. اس میں ہاشمی صاحب جو ظاہر ہے اسپیکٹرم جب 4G کا فروخت ہوا تھا جی تب بھی آزاد کشمیر کے لیے کمپنیوں نے دلچسپی نہیں لی تھی. اب جب 5G کا ہے تو ظاہر ہے پی ٹی اے نے اس کی جب نیلامی کی ہے تو انہوں نے جس میں دلچسپی نہیں لی، جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں GB ہے، اس میں AJK ہے، اور ایون دین بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی. ان کی جو ترجیح ہے وہ صرف پنجاب تھی، اس کے بعد سندھ تھی اور اس کے بعد KPK تھی. اچھا اس میں بھی وہ زیادہ تر شہری علاقوں کے اندر جو ہیں اس کو وہ اپ گریڈ کر کے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کا خیال ہے کہ زیادہ دور دراز دیہی علاقوں میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جب آپ ٹاور لگاتے ہیں تو وہ 8 سے 10 کروڑ میں لگتا ہے، اور ایک ٹاور کو آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں لگنے کے لیے 6 سے 8 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے. اگر ریگولر کام ہوتا ہے، روڈ کا وہاں تک پہنچانی ہوتی ہے، ہیوی مشینری جاتی ہے، پھر جو ٹاور لگتے ہیں، پھر وہاں کچھ لوگوں نے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، پھر اس کو بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، پھر جنریٹر ہوتے ہیں، سولر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، ان کی دیکھ بھال. تو یہ جتنی بھی کمپنی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اگر آپ 4-6 ٹاور ہم بڑھا دیں تو آزاد کشمیر پورے کے اندر کی جتنی ہماری ارننگ ہے اس سے زیادہ ہمیں انکم وہاں پہ ہو سکتی ہے. یہ تو پرائیویٹ کمپنیوں کی بات آ گئی. لیکن جو آپ کی جو PTCL ہے یا سرکاری جو کمپنی ہے انہوں نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار آزاد کشمیر کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وہاں پہ SCO کر رہا ہے تو وہ خود سے جو ہیں اس کو جو ہے وہ چلائیں. دوسری جانب کمپنیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر میں کام کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی. تو میرا خیال ہے یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ایک دفعہ دیکھ لینی چاہیے کہ ان کو کس نے روکا تھا یہ خریدنے سے. اگر وہ خرید لیتے
تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر میں کام آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ موبائل سموں کی جو تعداد ہے وہ 50 لاکھ سے زائد ہے. جی یہ 50 لاکھ جو ایکٹیو سمیں ہیں جو رجسٹرڈ بھی ہیں اور وہ کسی نہ کسی کمپنی کو اس کی آمدن جا رہی ہے, تو یہاں خرچ کرنے میں کیا امر مانے ہیں. اور یہ جو یا تو ان کی سموں کی جو خرید و فروخت ہے وہ بند ہونی چاہیے, بلاک ہونی چاہیے, صرف اس کمپنی کو اجازت ملنی چاہیے جو یہاں اپنا نیٹ ورک جس کا مضبوط ہو, جو یہاں کچھ خرچ کرے, ٹاور لگائے اور اپنا نظام کو صارفین کے لیے قابل عمل اور قابل قبول بنائے. سہولت ہے یہ اس کو جو جدید تقاضوں کے مطابق 5G سروس, یہاں تو ابھی 4G سروس بھی موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کے لیے یہ ایک اضافی طور پر بوجھ بن گیا ہے اور حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, حکومت پاکستان کو, کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ تیز رفتار معیاری انٹرنیٹ کی جو سروس ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کرے. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, یہ ہمارے کچھ موضوعات تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور امپورٹنٹ ایشو ہے, کوئی موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, تو آپ ہمیں اسی پیج کے اوپر جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کریں گے. اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی اور مہمان تجزیہ کار جاوید اقبال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.